پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں وہ ایک بڑا بیلنس سا آج کا ہمارا پینل ہے۔ انتہائی سینئر اور محترم تجزیہ نگار جناب امجد اقبال صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور ہمارے دوسرے شریک گفتگو آج کی نوجوان نسل کے نمائندہ جناب ہمایوں بابر صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ امجد اقبال صاحب، ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ عوام میں بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے تھے، لگا کہ جناب پوری قوم آمادہ بغاوت ہے، بجلی کے بل نہیں دے گی، سڑکوں پر بھی نکل آئے۔ جماعت اسلامی نے عوامی جو رائے عامہ تھی اس کو بڑے اچھے انداز میں منظم کیا، ہڑتال کی کال دی، ہڑتال کامیاب بھی سمجھی اور کہی جا رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ حکومت نے جو آنیاں جانیاں دکھائی تھی اس کے بارے میں IMF نے سفید جواب دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قسطیں کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بل میں کمی تو بڑی دور کی بات ہے، جو قسطیں کرنے کا پروگرام تھا بلوں کی، اس کی بھی IMF نے اجازت نہیں دی، اور ایسے لگ رہا ہے، اور ہمارے حکمران بھی کہہ چکے ہیں کہ اتنی مہنگائی نہیں ہے کہ ہڑتالیں کی جائیں، بل دینے پڑیں گے بجلی کے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو پچھلی حکومت جو آپ کی پسندیدہ تھی امجد اقبال صاحب، PDM کی حکومت، وہ فیصلے کر کے گئی ہے، تو ان فیصلوں کے مطابق بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بل تو دینے پڑیں گے۔ نہیں، پھر آپ اس کو اگر پچھلی حکومت پہ جاتے ہیں پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، جو آپ کی پسندیدہ حکومت تھی پھر اس پہ چلے جائیں نا، کہ جی کہ یہ سارا اگر ہم اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں، جب ہم نے اس ایگریمنٹ سے نکلے، جب ہم اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی جو اس وقت IMF کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد ہمیں بہت ساری چیزیں فیس کرنا پڑی اور مشکلات میں ہم گرے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کسی کا مقابلہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کو IMF کے پروگرام کو ریگولر کروانے کے لیے جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں ان کی شرائط ماننا پڑی، ان کے گھٹنے گوڑے ان کے پکڑنا پڑے، اپنے گھٹنے ہمیں رگڑنا پڑے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اور ان کی شرائط پہ پھر ہم نے سارا کچھ، یعنی ہمارے ان حکمرانوں نے جنہوں نے گھٹنے گوڑے پکڑ کے وہ معاہدہ کیا، پھر مبارکبادیں بھی وصول کی انہوں نے۔ جی یقیناً، دیکھیے بات یہ ہے کہ مبارکبادیں اس چیز کی تھی، آپ اس بات کو تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو ہمیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حقیقت بیان کرنی چاہیے۔ وہ مبارکبادیں اس چیز کی تھی کہ اس سے پہلے جب یہ ایگریمنٹ کی طرف ہم گئے یا ہونا شروع ہوا، جب ہم نے مذاکرات شروع کیے، جب ہمیں پازیٹیو کچھ سائنز ملنا شروع ہوئے کہ ہو جائے گا، اس سے پہلے تو ہر روز یہ تھا کہ آج ہمارا ڈیفالٹ ہے، کل ہمارا ڈیفالٹ ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں، ہم اس طرح گھنٹوں کے حساب سے گن رہے تھے۔ یہ بات بھی ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ اس فیز سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو مبارکباد وصول کرنا آپ کا حق بنتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کن شرائط کے اوپر کیا، وہ میں نے آپ کو بیان کی، بتایا کہ جی کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ جس وجہ سے وہ شرائط آپ کو قبول کرنا پڑی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بڑی سخت شرائط ہے، لیکن ایک چیز چونکہ آپ نے یہ بات کی، آپ نے انٹرو میں شروع میں بات کی کہ عوام بغاوت پر آمادہ تھے، ٹھیک ہے، عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ تھی، احتجاج، ریئیکشن تھا، جب ایک دم سے آپ کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے۔ فرض کرے میں کہتا ہوں کہ جی میرے گھر کا بل جو ہے وہ مجھے کم از کم 30% زیادہ آیا ہوگا کمپیریٹیولی پچھلے مہینے سے، یا اس سے پچھلے سال سے اگر اسی مہینے کو کمپیریزن کروں تو پھر اس میں 30-40% زیادہ آیا مجھے پہلے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہم اس لیول پہ پہنچے کیوں ہیں، ہمیں یہ بھی تو چیزیں دیکھنی ہے نا، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ملک کی جو ریونیو ہے
ہمارے ملک کی جو ریونیو جنریشن ہے، ہمارے ملک کی آمدنی جو ہے اس سے چلانا نا ملک جی بالکل، آپ نے اسٹیٹ کو اسی سے چلانا ہے کہ جو آپ کے خزانے میں آتا ہے، انٹرنل سورسز کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سڑک جو باہر جو یہ گزر رہی ہے بڑی اچھی بڑی چوڑی، میرا حال کو 300 فٹ چوڑی سڑک ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کی جناب اس پہ مجھے بریک نہ لگانی پڑے اور اس کو بڑا زبردست بننا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. میں یہ ڈیمانڈ تو کرتا ہوں کہ یہ سڑک بننی چاہیے، لیکن جب میری باری آتی ہے کہ جی کچھ آپ نے دینا کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے منیمم دینا پڑے. جب آپ کے پورے آپ کی 25 کروڑ آبادی میں سے 2% لوگ بھی ٹیکس نہ دے رہے ہو، میں بہت زیادہ فگر آپ کو کہہ رہا ہوں، 2% نہیں ہے، آپ اپنے فائلر دیکھیے کتنے ہیں اور ان میں سے ٹیکس پیئر کتنے ہیں یہ آپ دیکھیے ذرا، ٹھیک ہے. آپ اس کا جواب یہ آتا ہے، دیکھیے جی ہر بندہ دے رہا ہے، ماچس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، آپ اس کو ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، یہی آپ کا جواب ہوگا نا اس پہ. میں آپ کو اس کا جواب، وہ ٹیکس کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے سکتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے پا رہے، وہ دے پا نہیں رہے، وہ دے نہیں رہے، وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں بیسیکلی. جب یہ ٹیکسز نہیں آتے تو پھر اس کا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز. اچھا اسلام صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، یہ نالائکی کس کی ہے کہ جو ٹیکس جن سے لینا چاہیے ان سے گورنمنٹ لے نہیں پا رہی. میں اور بہت سارا یہ نالائکی اس میں نالائکی یہ ہے کہ جب ایک تاجر اس تاجر کے اوپر جو مہینے کا 2 لاکھ 5 لاکھ کماتا ہوگا اس کو آپ 2,000 روپے کا فکس ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ آپ کا ہڑتال پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے، ٹھیک ہے. 2,000 روپے فکس ٹیکس لگا تھا، دیا کسی نے نہیں دیا، تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جی کس کی نالائکی ہے؟ یا تو دیکھیے نا 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ ڈنڈا پکڑ لیں اور جو نہیں دیتا بند کر دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے سیاسی چونکہ ایک آپ کے مفادات ہوتے ہیں، ایک دوسرا فیکٹر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمپرومائز کے ساتھ بیٹھ کے یار نیگوشیٹ کریں، کچھ نہ کچھ کریں، لیکن وہ 2,000 دینے پہ تیار نہیں ہوا، کہ جی یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تیسرا بھی پہلو ہے، میں خود بھی سوچوں یار کہ یہ دینا چاہیے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس نہیں دے رہا، چلو ایک گورنمنٹ فکس لگا رہی ہے، کم از کم وہی دے دوں. لیکن تیسری اس کے بعد میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ میرے بجلی کا بل زیادہ نہیں آنا چاہیے. وہ گورنمنٹ اس میں سب سے بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کی پروڈکشن کاسٹ کتنی ہے بلوں کی جو بجلی کی ہے بنانے میں، اور آپ اس کا پے کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا ڈفرنس جو ہے وہ کون پے کرے گا؟ صحیح، وہ آئی ایم ایف پے کرے گا. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے، ہم وہ جو فرق ہے، گیپ ہے بجلی کی پروڈکشن کا اور میرے جو یونٹ میں کنزیوم کرتا ہوں ہر گھر میں 3-3 4-4 2-2 شہروں کی میں بات کروں، گاؤں کی دیہات کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ بھی اب اچھی سہولتیں، لیکن ایون دین ابھی تک وہ نہیں ہے کہ جی کہ ہم اے سی تو یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بل نہ ہمیں دینا پڑے، ٹھیک ہے. ہم جتنے یونٹ یوز کر رہے ہیں اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے اس کے مطابق دے دیں. سولر لگا لیں آپ. آئی ایم ایف نے جو جھنڈی دکھائی جس کی اب بار بار بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ہم نے جو ان کو پیکج دیا تھا اس میں ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارے بجٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ جو ہے 6 ارب کا، 6 ارب، انہوں نے کہا کہ 15 ارب، کہا کہ نہیں آپ کے اعداد و شمار درست نہیں ہے، آپ کا 15 ارب کا امپیکٹ آئے گا. آپ 15 ارب روپیہ بتا دیں کہ کہاں سے آپ نے اس کو جنریٹ کرنا ہے اپنا گیپ پورا کرنے کے لیے، آپ دے دیں ریلیف. اس میں آئی ایم ایف کا کیا قصور ہے؟ اس میں اعداد و شمار آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا آپ کو غلط دیں آپ، ٹھیک ہے. اس میں ہماری بیوروکریسی کا یا ہماری نالائکی نالائکی نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں ہم چور راستہ ڈھونڈتے ہیں ہر کام میں. ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہے، ہم اس کو کچھ چکر دے کے یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے. یہ اصل میں پرابلم یہ ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ جی کہ پتہ ہی نہیں کہ جی کتنا امپیکٹ آنا ہے، آپ کتنے لوگوں کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اور اس کا آپ بتائیں ان کو 15 ارب ہے اور بتا دیں ان کو کہاں سے یہ ہم نے پورا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں دیں، ابھی آج نیا پیکج چلا گیا ویسے. اچھا ٹھیک، آج جو ہم نے پہلے پیش کیا تھا وہ تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ 15 ارب کا بتائیں کہاں سے آپ کے اس کے مطابق 15 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا آپ کے بجٹ کو، آئیں گے کہاں سے، وہ آئیں گے کہاں سے وہ بتا دیں آپ. ٹھیک اقبال صاحب، یہ نوجوان جو ہماری نسل ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچتی ہے؟ بابر صاحب، یہ جو آئی ایم ایف نے جھنڈی دکھا دی آپ کو، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ایک نوجوان کو اپنی اظہار رائے کا موقع دیا
کیونکہ میجورٹی آف دا پاپولیشن پاکستان کی وہ 64% ہے نا جی عبد اقبال صاحب, نئے سینسس میں 64. جی. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو ٹیکس کی بات ہو رہی تھی, میں اس پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ایکچولی جو جتنے بھی اگر دیکھیں ہمارے جو رول ماڈل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے بھی, آپ لیڈر کیا کرتا ہے, لوگوں کو انسپائر کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ایوانوں میں جاتے ہیں دیکھنے, جو وہ خود 5-5 ہزار ٹیکس دیں, دین ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ فرام اے کامن مین کہ وہ کیسے آپ کو ایک ٹیکس آپ کو کلیکشن کرے گا. آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں, جو اگر مجھے ایک دفعہ موقع ملا, میں نے پنجاب اسمبلی کا سیشن دیکھا لائیو, تو ادھر باہر جتنی گاڑیاں تھیں, وہ ایک عام آدمی کے پاس تو وہ گاڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ اتنی گاڑیاں لے کے اتنے بڑے اور اتنا مہنگی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے, دین ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ کہ ایک عام آدمی ٹیکس دے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ ٹیکس ریفارمز کنہوں نے کرنی ہے, عام آدمی تو نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ وہ تو امجد اقبال صاحب نے کہہ دیا نا کہ گورنمنٹ نے ریفارم کی کوشش کی, تاجروں نے, دکانداروں نے کہا 2000 روپیہ بھی نہیں دیتے ہم. یہ ڈرے ہوئے نا, یہ ڈرے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کو کوئی ایسا بولڈ لیڈر چاہیے جو ایسے بولڈ ڈیسیجن لے, ادروائز ہم ایسے نہیں. ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے, کچھ اچیو کیا ہے کہیں, اس طرح تو ملک نہیں چلتا نا. ٹھیک ہے, آپ کو بولڈ ڈیسیجن لینے پڑیں گے. آپ کو اپنے جو ایک پولیٹیکل سائیکل ہوتا ہے, اس سے جو 5 سال کا الیکشن ہے, آپ کو الیکشن سے بڑھ کے اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. مطلب جو بھی جماعت آئے اس کو اور جو ڈیسیجن یہ لے گا وہی لانگر رن میں سکسیسفل رہے گا پاکستان میں. اور دوسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ لیڈر کی انسپائریشن کی آپ نے بات کی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی لیڈر ابھی تک قوم کو انسپائر نہیں کر سکا؟ ابھی تک تو کوئی لیڈر کیونکہ انسپائر نہیں, کیونکہ دیکھیں آپ جتنا لیڈرز ہیں, جتنے پاکستان کے لیڈرز ہیں, ان کا لیونگ سٹائل میچ کرتا ہے کام پاکستانی سے. نہیں یہ دیکھیں, نہیں آپ کی ایک دیکھیں, میں یہ بڑی رسوخ سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عوام کا مسئلہ تھا اور ہے, مہنگائی, بجلی کے بل, گیس کے بل, پیٹرول کی قیمت, IMF کے ساتھ ناروا معاہدہ, اس پر اگر عوامی رائے عامہ کو کسی نے زبان دینے کی کوشش کی ہے تو وہ جماعت اسلامی اور ان کے جو لیڈر ہیں سراج الحق صاحب نے دی ہے. اور جہاں تک عوام کے مطابق لیڈر ہونے کا تعلق ہے, میرا خیال ہے سراج الحق سے زیادہ کوئی لیڈر جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عوامی, اور ان کی جماعت بھی کیسی ہے جن کو آپ پراپر اگر پاکستان میں کہیں جماعت ہے جس میں پراپر الیکشن ہوتے ہیں, ورنہ اور تو ابھی تک دیکھیں, ابھی تک 74 سالہ ہسٹری کے اندر ابھی تک کسی نے انٹرا پارٹی پراپر الیکشن ہی کرائے. میں ایک چھوٹی سی بات صرف آپ بلکہ اس پہ بات کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے کہ جی یہ ساری باتیں جو آپ کی خوبیاں جو آپ نے بیان کی ہیں, میں خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے. ان خوبیوں کے ساتھ عوام میں کیا پذیرائی جماعت اسلامی کو ملی ہے اب تک کی الیکشن پالیٹکس میں کہہ رہا ہوں. تو یہ تو میں آپ عوام کی میں بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. بات کر رہا ہوں, ان کا کہنا یہ تھا کہ عوام کو ابھی تک کوئی ایسا لیڈر ملا نہیں جو عوام کو انسپائر کر سکے, وہ عوام کی طرز زندگی میں رہتا ہو. تو ہم نے اس کا بتایا کہ سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی جو ہے وہ عوامی اسٹائل کی, عوامی آدرشوں کی نمائندہ ہے, لیکن اس کے باوجود عوام نے کبھی ان کو اس لیول کی پذیرائی نہیں دی کہ وہ اسمبلیوں تک جماعت اسلامی کے لوگ پہنچیں اور پھر وہ عوام کے مفادات کی قانون سازی کر کے آگے بڑھیں. تو اس سے تو نظر یہ آتا ہے کہ لیڈر تو موجود ہے, بالکل, لیکن یہ عوام ہی ایسی ہے کہ ان کو جوتے کھانے کی عادت پڑ چکی ہے. یہ بات نہیں ہے, مطلب میرا یہ سچ ہو گیا ایسی بات نہیں ہے کہ انہی لیڈروں کو عوام ووٹ دیتی ہے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایگری کروں گا کہ عوام چاہتی ہے کہ ہم ان کے ایک آپ کے پوائنٹ کی کہ ابھی تک پذیرائی کیوں نہیں ملی. آپ ابھی تک ہسٹری میں دیکھیں, ابھی تک جن کو پذیرائی ملی ان کو تھرو GHQ ملی. تو پھر عوام کا ہی قصور ہوا نا. عوام کے جو پاپولر لیڈر ہیں کون ہیں؟ آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, نواز شریف, وہ قاسم کے ابو جی, یہی میری کانسٹیٹوئنسی جو NA 120 سے ہے. ٹھیک ہے, ادھر ایک آدمی ہے, میں نے فرام لاسٹ میرا خیال ہے 40 ایئر سے 8ویں دفعہ وہ کہتا ہے کہ میں بناؤں. اور ابھی بھی آپ جائیں, آؤٹ اسکرٹس ہیں لاہور کے, کالا شکاکو, ابھی بھی وہاں بچے انڈر اوپن اسکائی اسکولس کے اندر پڑھ رہے ہیں جو موویز پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے
جن لیڈروں کو اپنے ووٹ کے ذریعے دے کے آگے بھیجا ہے اور وہ ہمارے سسٹم پر جمے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عوام اس یہ تو قرآن پاک کا دین ہے کہ جیسی قوم ہوتی ویسے حکمران ہوتے ہیں. آپ قوم تو اتنی بری نہیں ہے کہ جی کیا ہے جو خوبیاں آپ بیان کر رہے ہیں حکمرانوں کی کہ ویسے مسلط کر دیے جائیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو خرابی ضرور ہے. یہ ہمیں اس کا مطلب یہ ہے ہمیں کہ اس خرابی میں عوام بھی شامل ہے. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اصل میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو عوام کی ترجمانی کرتی ہے. سراج الحق صاحب مسلسل لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عوام میں اس طرح کی پذیرائی شاید ان کو نہیں مل رہی. اس کی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا نمائندہ ہو، جو بھی ہماری نمائندگی کرے، وہ ہمارے ایز پر لا نہ ہماری فیور کرے، وہ ایز پر ہماری ڈیمانڈ کرے، ہماری خواہش کے مطابق چلے، وہ ہماری خواہش کے مطابق چلے. سب سے پہلی بات یہ ہے وہ جو ہماری جو تھانے کچہری یہ وہ جو معاملات ہیں ان کو قانون سے ہٹ کے وہ ہمیں فیور دے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ یہ کر سکتا ہے، ہم اس کے پیچھے چل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی پھر عوام کے اس میں فٹ نہیں ہوتی. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اصلاح کا راستہ چھوڑ دیں. نہیں، وہ تو جماعت اسلامی نہیں چھوڑ رہی، وہ تو لگی ہوئی ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، لگے رہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ عوام کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. اصل میں جو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے. آپ جو وقتی طور پر آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں اس کی بجائے بہتر ہے کہ آپ لمبے عرصے کے لیے فائدہ لیں، آنے والی نسلوں کے لیے لیں، اور اپنے لیے بہتر جو راستہ ہے، بہتر لیڈرشپ ہے، بہتر لوگوں کا انتخاب. اچھا امجد جی سوری، میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. دیکھیں عوام بھی کیسے لے، جب آپ کی عوام میں تعلیم ہی نہیں ہوگی، شعور ہی نہیں ہوگا، تو وہ اس طرح کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اگر ایک عام آدمی جائے، ایک بندہ جائے جس کے پاس چھوٹی گاڑی بلکہ بائک ہے، ووٹ مانگنے ہیں بننے کا، میرا نہیں خیال جدھر سے میں علاقہ جو میرا ہے وہ تو اس کو تو ہم ووٹ نہیں. جب تک بھائی جان جب تک شب شبا اور ہٹو بچوں کے شور نہیں آتے، عوام بھی ووٹ نہیں ڈالتی. تو then how you can expect کہ آپ عوام. بڑی پیاری انہوں نے بات کہی ہے. اب دیکھیں 15 سیاسی جماعتوں نے جو 16 مہینے حکومت کی، یہ معاہدہ مسلط کیا جس کے نتائج اب عوام بھگتنے پر مجبور ہے، اور اسی کے جواب میں، اسی کے ریئیکشن میں عوام نے ہڑتال کی. کوئی سیاسی جماعت عوام کی اس تکلیف کے لیے ان کے ساتھ ہمیں کھڑی نظر نہیں آئی، سوائے سراج الحق صاحب کے، سوائے جماعت اسلامی کے. لیکن اب بھی آپ دیکھیں گے کہ جب یہ الیکشن اناؤنس ہوگا تو جو لوگ نکلیں گے تو عوام ووٹ کس کو دیں گے؟ انہی لوگوں کو جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ یہ وقت لگتا ہے، تبدیلی آ بھی سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے صاحب، مطلب یہ ہوائی بات نہیں، ہوائی بات نہیں کر رہا میں. اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. جو بات آپ کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی کہ فرض کریں کہ جی کہ جو آ کے یہ ایسے کرے گا تو اس کو ہم شاید کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا، اگر آپ زیادہ پیچھے نہیں جاتے بلکہ چلے بھی جائیں، تو فاطمہ جناح آئی تھی جب، تو لوگوں نے پذیرائی دی تھی. وہ کون سی گاڑیوں پہ بیٹھ کے آئی تھی؟ ٹھیک ہے. اچھا چلیں آ جائیں آگے. اس سے بعد آ جائیں ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک عوام کے اندر ایک لہر پیدا کی. باقی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کو چھوڑ دے، لیکن انہوں نے ایک عوام کے اندر عوام کو ایک شعور دیا. لوگوں کے اندر شعور آیا، اپنے حقوق کا شعور آیا. انہوں نے ان کو پذیرائی دی. ان کو صرف ایک الیکشن میں نہیں، 2 الیکشنوں میں ان کو ملی. بعد کے جو حالات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں سوری ہم پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نون لیگ پہ آ جائیں، مسلم لیگ نون پہ. نواز شریف کو لوگوں نے پذیرائی دی. وہاں پہ کون سی بڑی گاڑیوں پہ بیٹھ کے لوگ وہاں پہ ایسے گئے تھے. جب ایک تھا، ایک ویو تھی چلی، اس میں آگے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو ملی. پی ٹی آئی ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ جی کہ پی ٹی آئی کو جس طرح سے ملی. اچھا، اس پہ آپ یہ سارے میں نے آپ کو اس لیے یہ سارے پچھلے جو بات بتائے ہیں اس کی ریزن ہے کہ ہمیں ایک پورا ایک اس طرح کی ایک سائنسی بنیادوں کے اوپر اپنے دور کے مطابق ہر دور میں ایک کیمپین چلائی گئی، ایک لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، پیغام دینے کے لیے کیا گیا، اور اس کے اثرات ہوئے.
اور مجھے Okay. یقین ہے کہ ابھی جس طرح سے جماعت اسلامی، ہم چونکہ بار بار وہ ذکر ہوا کو جس طرح سے وہ چل رہے ہیں، جس طرح سے وہ کر تو رہے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں بریک تک، تھرو ہو سکتا میں ہے؟ کہتا ہوں کہ جی کہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ان لوگوں کو، چاہے وہ ان پڑھ ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں، ووٹ یہ ہر بندے کا ایک ہے، اور ٹھیک ہے؟ وزن ایک ہی ہے، اور ایک ہی وزن ہے، ایک ہی گنا جانا ہے سب کا. یہ اس حقیقت کو میں بطور پڑھا لکھا فرق رکھتا ہوں کہ جی کہ ان پڑھ کو ووٹ نہیں اچھا. ڈالنا چاہیے. اس کو ہم نہیں کر سکتے. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا بھی ووٹ ہے، میرا بھی ووٹ ہے. اب جب تک وہ آپ کو ووٹ متاثر نہیں ہوتا آپ سے، وہ آپ کو ووٹ نہیں دے گا. ناظرین، امجد اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ تبدیلی آنے کے امکانات موجود ہیں. جماعت اسلامی نے اور سراج الحق صاحب نے جس انداز میں عوامی جذبات کی ترجمانی اور نمائندگی کرنی شروع کی ہوئی ہے، اس سے امکان پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے الیکشنوں میں عوام کی سوچ میں تبدیلی نظر آئے گی. ہمیں ایک شارٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پروگرام گفتگو میں ہمایوں بابر صاحب. امجد اقبال صاحب نے بڑی گہری بات کہی ہے، اور ظاہر ہے ان کا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. انہوں نے بہت سارے سیاسی یدھ جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں گزشتہ دنوں میں جو ملک کی صورتحال ہوئی ہے، جس کو لیڈ کیا ہے جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے قائد سراج الحق نے، کیا آپ سمجھ، اور عوام کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی ہی حقیقتاً عوام کی نمائندہ ہے؟ دیکھیں، کوئی سیاسی جماعت عوام کی اس مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی ہمیں نظر نہیں آئی، صرف جماعت اسلامی نظر آئی ہے. تو جس طرح امجد اقبال صاحب نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے آنے والے الیکشنوں میں، تو امید کا اظہار، امید کا خدشے کا نہیں، امید کا اظہار کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک عوامی قیادت کے طور پہ آنے والے الیکشنوں میں ایک بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے؟ اگر تو آپ پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں تو جب تک آپ کو بھی پتہ ہے کہ سپورٹ نہ ہو نیوٹرلز کی، تو کوئی بھی میرا خیال پاکستان کے اندر، کیونکہ اتنی کمزور پارٹیز ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وداؤٹ دا سپورٹ آف جی ایچ کیو وہ آ سکتی ہے اس میں. اس کی ریزن ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں کراچی کے اندر، تو اگر آپ ریزلٹس پہ جائیں تو جماعت اسلامی نمبر 1 تھی. میئر ان کا ہونا یہ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کون الٹ دیا ہوا. پیپل پارٹی. ہاں جی، تو یہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عوامی آج تک پاکستان میں کوئی بھی، میرا جو ابھی تک ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی عوامی تائید کے ذریعے، عوام کے حقیقی ووٹوں کے ذریعے کوئی بھی جماعت اقتدار تک نہیں آ سکتی. امجد اقبال صاحب شارٹ کمنٹ کے ساتھ پھر ہم اگلے موضوع پہ جائیں. انہوں نے جو کہا ہے، نہیں دیکھیں، اس میں کچھ رول آپ کہہ سکتے ہیں ضرور ہوتا ہے. اس میں ان اداروں کا جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے اور رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن محنت تو آپ نے خود کرنی ہے نا. آپ کی جگہ پہ جا کے کوئی ادارے کا بندہ جلسہ تو نہیں کر سکتا. آپ کی جگہ پہ جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جا کے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، پروگرام تو نہیں آپ کا پیش کر سکتا. لیکن امجد اقبال صاحب آر ٹی ایس کو الٹ کے بند کر کے تو عوامی اکثریت کو اقلیت میں رائے کو بدلا جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتا رہا، ضرور ہوا ایسا. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ. بیسیکلی پولیٹیکل انجینئرنگ یہ ہوتی ہے، آپ وہ ماحول بنا دیتے ہیں کہ جی کہ ہم نے عوام کو ایک لائن دی جاتی ہے، اور اس لائن کی پراپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کیمپین ہوتی ہے
کہ جی کہ یہ کیوں یہ لائن ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. لوگ اس کو اس بیانیے کو, میں تو یہ بھی کہتا ہوں دیکھیے معاملات یہ ہے, اگر اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ جماعت اسلامی نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے رائما کو, یہ اس کے اوپر بجلی کے بلوں کے اوپر, ٹھیک ہے, میں جماعت اسلامی کو اس کیمپین میں یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ یہ بل کیوں زیادہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ریزن کیا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں اگر یہ شامل کر لیں کہ بھائی جو لوگ ٹیکس نہیں پے کر رہے وہ ٹیکس کیوں نہیں پے کر رہے, میں صرف اس کا ایک پاپولر حصہ اس کو لے کے اگر چلتا ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی کمپرومائز ہو رہے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں وہ جو دوسرا حقائق کھل کے بیان کر رہے کہ جی کہ جناب یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کو سبسڈی دے سکے, تو اس لیے جو دے سکتے ہیں پیسے ان کو آنا چاہیے, ان کو وہ پیسے تو دینا کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں 15 ارب روپیہ, کتنے پیسے ہیں, کوئی پیسے نہیں ہے. 15 ارب روپیہ ایک آپ کے 15,000 ارب کے بجٹ میں ایک پینٹ ہے, ٹھیک ہے, پینٹ بھی نہیں ہے بلکہ بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے, مائنر سا حصہ ہے نا. تو وہ جتنے بڑے بڑے یہاں پہ صنعت کار بیٹھے ہیں, جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں پاکستان میں, اور مطلب اس میں 1-2 کی تعداد میں نہیں ہے. ناظرین, امجد اقبال صاحب نے بڑے پتے کی بات بتائی ہے کہ عوام پر جو ٹیکسوں کا ناروا بوجھ ہے, انڈائریکٹ ٹیکسوں کا, اس نے مہنگائی کو فروغ دیا ہے, بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا ہے. جب تک ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جاتا جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں, ٹیکس دینے کے لائق ہیں, جب تک ان سے ٹیکس چھین کر نہیں لیا جاتا, اتنی دیر تک مہنگائی کا مسئلہ, ناروا ٹیکسوں کا مسئلہ, عوام کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور امجد اقبال صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ جماعت اسلامی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے عوامی مسائل کو بالکل اچھے طریقے سے پیش کیا اور ان کے جذبات کی ترجمانی کی, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اس میں وہ حقائق بھی شامل کریں جو انہوں نے ابھی تک عوام کے سامنے نہیں رکھے. میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ٹیکس نیٹ میں وہی لے کے آ سکتا ہے جو ٹیکس خود دے گا, ٹھیک ہے, اس کی ریزن ہے, آپ جتنے یہ پالیٹیشین دیکھ لیں جنہیں ہم کہتے ہیں بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں جی, بہت سینئر سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان ساروں کی گاڑیاں دیکھیں, ٹھیک ہے, ان کا رہن سہن دیکھیں, ان کا لائف سٹائل دیکھیں, اور ان کی پھر حرکتیں دیکھیں. سوری ٹو سے, اس کی ریزن یہ ہے, اب دیکھیں کہ اتنے بڑے اسٹیچر کے لوگ پالیٹیشین ہیں اور کانسٹنٹلی مطلب 6 بار نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر ہے. اگر کوئی نیو کوئی بچہ جاتا ہے, انہیں کہتے ہیں تم کل کے آئے ہوئے, تمہیں کیا بتا کہ ہم تو ادھر سے ہیں, مطلب اس کو مائی باپ ہے. اب آپ وہ اگر ٹیکس نہیں دیں گے, وہ توشہ خانہ سے دیکھیں, آپ اتنے شاہد خاقان عباسی, میں اس سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ توشہ خانہ سے گھڑی لیں گے, مطلب وہ اتنی بڑی ایئر لائن کے مالک ہیں, اچھے خاصی مطلب ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اور دوسری طرف آپ ایک ایگزامپل دیکھیں ہندوستان کی, جہاں پہ پرائم منسٹر کو جسے ہم گجرات کا بچر کہتے ہیں, وہ توشہ خانہ سے جو چیزیں آتی ہیں اس کو نیلامی کے تھرو, ایک اور اس نے گرلز کا ایجوکیشن فنڈ بنایا ہوا ہے تعلیم کے لیے. تو اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں اور ہم ان کی حرکتیں دیکھیں کافروں کی, اور ہم اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں, اب ہماری حرکتیں دیکھیں تو شرم آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. امجد اقبال صاحب, بڑا اہم موضوع ہے کہ نواز شریف صاحب کی آمد ہے, اکتوبر میں ان کی آمد کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور ایک تاثر یہ ہے یعنی جس لیڈرشپ کی بات ہمارے نوجوان بابر صاحب کر رہے تھے, تو نواز شریف صاحب اس معیار پر تھوڑے بہت پورے اترتے رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کو روشن پاکستان, ترقی یافتہ پاکستان کی شکل دینے میں کام کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی آمد سے ہمارے جو عوام میں مایوسی ہے اپنے حال سے اور اپنے مستقبل سے, اس میں کچھ دوری, اس میں کچھ بہتری پیدا ہوگی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ویسے ابھی تک اس ان کی آمد کا یقین نہیں ہے. اس کی وجوہات ہیں بہت ساری. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکتوبر میں نہیں آئیں گے؟ میں ایک صورت میں وہ آ سکتا ہے, صرف ایک صورت میں,
آپ اگر الیکشن کا نومبر دسمبر میں اگر الیکشن کروانے ہیں آپ نے پھر وہ آئیں گے، پھر وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ادروائز دیکھیں اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہے. صحت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جس کے اوپر بہت کچھ کیا گیا، بہت کچھ کہا گیا، وہ ابھی تک بھی اگر آپ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، ان کی موومنٹ کو دیکھیں، آپ کو بڑی محتاط نظر آتی ہے آپ کو. یعنی وہ فٹ نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے، اور میرا خیال ہے کہ جی کہ وہ ان کو ابھی شاید مزید ریسٹ کروایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی ریزنز ہیں کہ ایک تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صحت کے مسائل ہیں، دوسرا ان کے قانونی مسائل ابھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ آ سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے الیکشن کیمپین کے لیے 1 آدھ مہینے کے لیے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے آنے سے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے دور میں یہاں پہ پاکستان میں جو ترقی ہوئی، اس سینس میں کہ جب آپ کی سرمایہ کاری یہاں پہ ہوتی ہے تو باہر لازمی بات ہے عام آدمی تک اس کے اثرات جاتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو عام آدمی تک اس کے اثرات جاتے ہیں. اور باقی چیزیں بھی آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے پروجیکٹس کچھ کیے، بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، ان کا سٹائل ہے کہ وہ بڑے پروجیکٹس ہیں. یعنی ان کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ پروگریسو اپروچ رکھتے ہیں، ترقی یافتہ اپروچ رکھتے ہیں، اور وہ کام کروانا جانتے ہیں. جی بالکل. لیکن اس میں یہ کروں کہ ان کے فرض کریں ہم میاں شہباز شریف کی بات کرتے ہیں، وہ ایکٹیو ضرور ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ویژن میاں نواز شریف کا ہے وہ شاید ہو سکتا ہے میاں شہباز شریف میں نہ ہو، لیکن ان سے رہنمائی ضرور لے سکتے ہیں. وہ لیتے ہیں، اب بھی لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے. اور باقی آگے کیا بنتا ہے الیکشن میں، یہ الیکشن کب ہوتے ہیں ابھی تو اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشانہ. ہو سکتا ہے ابھی اچانک اعلان ہو جائے، آج ہو سکتا ہے کل ہو جائے یا ہفتے بعد ہو جائے کہ جناب اب اگلے 60 دنوں میں الیکشن ہے، پھر نواز شریف صاحب یہاں پہ ہوں گے. جی اچھا بابر صاحب. اور یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امکان موجود ہے. یہ جو آپ نے آخر میں بات کہی ہے، جی بالکل، کہ اچانک. اچھا جی ہم آتے ہیں اس طرح، اس کو دوبارہ کریں گے. اچھا میری اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. نواز شریف صاحب آلریڈی بہت سال ادھر حکومت کر چکے ہیں، مطلب 3 دفعہ وہ کہتے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر. تب انہوں نے ایسا کیا ریفارمز کی ہیں، ایسا کیا چینج لے کے آئے ہیں جو اب وہ آ کے اس کو بہتری کی طرف کر دیں گے؟ پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ ان کو اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اے ویری بریو، میں لیڈر ہوں پاکستانی، میں دلوں کا شیر ہوں، مطلب اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان رہتے اور مشکلات کو جیل بھگتتے، بیماری میں اضافہ کرتے، اور امکان تھا کہ یہی مر جاتے. یعنی یہ عجیب اپروچ ہے ہماری یار. نہیں دیکھیں وہ مرا کیوں نہیں ہے؟ نہیں مرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مگر پھر فیس کرتے ہیں نا پرابلمس کو. دیکھیں یہ تو پھر آگے آئیں گے، پھر 3 سال بعد ان کا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا، وہ پھر باہر چلے جائیں گے. تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے جلا وطن نہ ہوتے تو ممکن اب تک وہ جیل میں سڑ کے فارغ ہو چکے ہوتے. وہ باہر گئے ہیں معاہدہ کر کے، تو پھر ان کو دوبارہ حکومت کرنے کا موقع ملا. اس کا کیا فائدہ زندگی موجود تھی، صحت میں کیا ریفارم، ان میں کیا چینج کر کے آئے. ایک فکرہ صرف اس میں کہتا ہوں، پھر آپ بات کیجیے. دیکھیں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بات آپ کر رہے ہیں نا، میں بھی کہتا ہوں کہ جی کہ فیس کرنا چاہیے. میرا بنانا چاہتے ہیں آپ انہیں؟ نہیں، میں بات یہی کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں معاملات یہ ہے کہ اگر سب کچھ قانون کے مطابق چل رہا ہو، آئین کے مطابق چل رہا ہو، ایز پر لا چل رہا ہو، پھر آپ کو فیس کرنا چاہیے. یہ بات جب اگر کچھ بھی قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے کے مطابق تو پھر بچ کے نکلنا ہی، پھر بچ کے نکلنا. جو میرا خیال ہے کہ جی کہ یہ حکم بھی یہی ہے، میرا خیال ہے کہ نکل جانا چاہیے. اچھا نہیں، ایک چھوٹی سی کہہ کہ وہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں، بے شک نواز شریف کی پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ان کا منشور کیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ایسی کریں گے؟ کیا وہ اتنے بریو انف ہیں جو ڈیسیجنز لینے ہیں، جو اتنے مشکل ڈیسیجنز لینے ہیں وہ لے لیں گے؟ اور دوسری بات، ان کے پاس ٹیم کون سے وہی بندے ہیں جو ہم نے پچھلے اتنے سالوں سے وہی لوگ ہیں. کیا وہ چینج کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ سمجھیں ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے نا، میں ایک دفعہ میں ہوں، میری ایک اپنی سوچ ہے، میں ایک دفعہ ایک ادارے میں آیا ہوں اور میں نے کوئی چینج نہیں کیا. ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ کہ میں دوبارہ ہوں، مجھے دوبارہ موقع دیں، میں چینج کر سکوں. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی ایگزامپل لینے، ریفارمز تو انہوں نے کرنی ہے نا. دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں. امجد اقبال صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے کہ اچانک اعلان ہو سکتا ہے،
تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور آپ ایک ذمہ دار صحافی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو آپ کی بات کو ہم ایسے نہیں لے رہے، اس میں مجھے وزن محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیسے بلا کہ الیکشن کمیشن جس پریٹیکسٹ پر الیکشن کو آگے بڑھا رہا ہے وہ ڈیلیمیٹیشن ہے، نئی حلقہ بندیاں ہیں، تو نئی حلقہ بندیاں اور سیٹیں تبدیل ہونے کا، نمبر آف سیٹس تبدیل ہونے کا جو عمل ہے، اس کی اپروول تو اسمبلی دیتی ہے، وہ الیکشن کمیشن تو نہیں خود بخود کر سکتا۔ اس کی جب تک اپروول اسمبلی سے نہیں ہوگی اتنی دیر تک وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو پھر یہ الیکشن کمیشن کیسے یہ سب کچھ کر۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی کہ وہ سیٹوں کا آپ کو فرق پڑ رہا ہے، اس میں سیٹوں کا فرق نہیں پڑ رہا، سیٹیں اتنی ہی رہیں گی جتنی پہلے تھی۔ نہیں، نئی حلقہ بندیوں میں نہیں، حلقہ بندیاں ضرور نہیں ہو رہی ہیں، لیکن سیٹوں میں فرق نہیں ڈالا جا رہا، سیٹیں اتنی ہی رہیں گی۔ اس لیے نہیں ڈالا جا رہا نا کہ اسمبلی نہیں ہے۔ نہیں، ہاں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جی کہ نئی سیٹوں کو وہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی آپ کو 2 تائی اکثریت سے، پھر آپ کی سیٹیں تبدیل ہوتی ہیں۔ لیکن جو مردم شماری ہے وہ بھی آئین میں ہی ہے کہ جی آپ نے ہر 10 سال بعد کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر صورت ہونی ہے اس کی، یا 5 سال بعد ہے، نہیں 10 سال بعد، ہر 10 سال بعد وہ لازم کرنی ہے، اور اس کے مطابق حلقہ بندیاں کرنی ہیں۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ نے سیٹیں بھی بڑھانی ہیں، سیٹیں بڑھانے کے لیے آئین کی دوسری شق ہے، اچھا نہیں، اس میں آپ کو ترمیم کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی کہ جناب 272 نہیں، جناب 280 ہوگی، تو وہ ترمیم کرنی پڑے گی، وہ ترمیم آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ شرط نہیں ہے اس کی۔ اس میں جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ جی کہ جب آپ مردم شماری اپروو ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق آپ نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے۔ نئی حلقہ بندیاں انہی سیٹوں کو آپ ری ایڈجسٹ کر دیں گے، کچھ حلقے کسی کے جہاں پہ آبادی کم ہے وہاں ڈال دیں گے، یا پھر پر سیٹ وہ اس کا کر کے نکال کے یعنی NA1 جو 2018 میں تھا وہ وہی رہے گا۔ NA1 ہو سکتا ہے اس میں کچھ علاقے شامل ہو جائیں، یا لیکن وہ رہے گا وہی تقریباً اس کی آبادی کے تناسب سے اس کا حلقہ کہ جی کہ اس حلقے میں کتنے ووٹرز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ اس طرح کا سلسلہ ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے اس میں، صرف آپ کی وہ اس کا حلقے کا جو ریڈیس ہے اس میں اتار چڑھاؤ کیا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہ اس لیے نہیں، اس پہ ایک کیس چل رہا ہے اس وقت بھی آپ کا سپریم کورٹ میں ہے، ٹھیک، آپ مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ اگر یہ آرڈر کر دیتی ہے، سپوز میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جی کہ وہ آرڈر کر دیتی ہے کہ نہیں، آپ چونکہ یہ دونوں شقیں آئین کی ہیں کہ جی کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن بھی کروانا ہے، اور یہ بھی ہے آئین میں کہ جی کہ آپ نے نئی حلقہ بندیاں بھی کرنی ہے، تو ایک کو تو آپ کو یہ منوان کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے، کوئی ایک تو آپ اگر کہتے ہیں جی پہلے حلقہ بندی الیکشن پیچھے لے جائیں، پھر بھی آپ اس آئین کی اس شک کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں نا، امپلیمنٹ وائلیٹ کر رہے ہیں دوسرے ایک کو کہ جی آپ آگے چلے، جیسے ابھی گئے ہوئے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے ابھی جو فیصلہ بھی آ گیا، اس کے اوپر آپ کو پتا نا کہ الیکشن کمیشن کی جو ریویو پٹیشن تھی وہ مسترد ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی 90 روز کا مطلب 90 روز ہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ وقت گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آئین میں یہ لکھا ہے اور اسی کے مطابق ہونا چاہیے، وہی اسی کے مطابق اب یہ اس کا کیس وہاں پہ چلا گیا، اور کل کو سپریم کورٹ یہ اعلان کر سکتی ہے کہ نہیں جی 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، حلقہ بندیاں بعد میں کر لیجئے گا، ایسے آپ کی جو تو ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ ایکٹ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پر صدر کو الیکشن کمیشن نے جواب بھی لکھا، خط لکھا کہ جناب ہمارا اختیارات، اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دیتا، اب یہ سوال یہ اٹھ رہا ہے اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دیتا تو پھر کیا ہو، مطلب کیا 5 سال وہ کہتا ہے جی کوئی نہیں ہونا الیکشن، ٹھیک ہے، حالات نہیں ٹھیک، کیا کریں گے پھر 5 سال تک الیکشن کمیشن کی مرضی پہ بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے، الیکشن تو آئین میں لکھا ہے نا کہ ہونے ہیں 90 دن میں، تو جو صدر وہ کہہ دیں گے جی کہ دے نہیں رہے، ڈیٹ وقت گزر رہا ہے تو اس لیے میں دے رہا ہوں، مطلب ایک نیا ایک پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کٹا کھولنے والی بات ہے نا، ہو سکتا ہے صدر صاحب چونکہ ابھی تو موجود ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے 9 تاریخ کو جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ویسے تو ان کا 9 سپٹمبر یہ 4 دن بعد، ٹھیک ہے، یہ 4 دن بعد ان کی مدت پوری ہو جائے گی،
लेकिन आइन में यह भी लिखा है कि वो नए सदर के आने तक काम कर सकते हैं। यस, ये फैसला कौन करेगा? उसमें ये बस इतना ही लिखा है आइन में कि वो नए सदर के आने तक वो काम कर सकते हैं। उस सूरत के अलावा अगर वो रिजाइन दे देते हैं, अगर वो खुद सीट छोड़ देते हैं या उनकी इम्पीचमेंट होती है, फिर सेनेट का चेयरमैन या स्पीकर कौमी असम्बली उसको कायम मकाम बनेंगे उस वक्त तक जब तक नया सदर नहीं आता। अदरवाइज वो कर सकते हैं। ये अब सदर ममलकत पे है कि वो आगे चल के वो क्या चाहते हैं कि वो कहेंगे मैं जनाब बैठा हूं अभी, तो उनको कोई निकाल नहीं सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, नए सदर के आने तक, नए इलेक्शन, सदर के इलेक्शन तक उनको आप जबरदस्ती नहीं वहां से निकाल सकते। या वो 6 तारीख को चुप करके अपना ब्रीफ केस बैग पकड़े, अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहे हैं जी, तो फिर वो अलग बात है ना, वो फिर वो दूसरी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि यानी सदर साहब ये किसी भी टाइम ये काम कर सकते हैं और ये होगा। मैं सिर्फ सॉरी मैं आपके ये होगा। अच्छा, ये दोनों काम मैं तो कहता हूं कि जी के फर्ज करें, ये अगर ये ऐलान कर देती है सुप्रीम कोर्ट, सदर साहब कर देते हैं, दो लोग बैठे, इनको हम किसी और एंगल से आमतौर पे देखते हैं कि वो इसलिए कि वो चूंकि वो इस सिस्टम के खिलाफ हैं, वो उस सिस्टम के हमायती हैं, वो फलां बंदे के हमायती हैं, फलां के खिलाफ हैं, इनको हम छोड़ दें। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो करने के इलेक्शन करवाएं। जनाब अमजद इकबाल साहब, जनाब हुमायूं बाबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।